ہمایوں کی موت کے بعد اس کا کم سن بیٹا جلال الدین اکبر 13 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تو ہندو راجہ ہیمو بقال نے موقع غنیمت جان کر دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ مغل فوج نے پانی پت کے میدان میں اس کا مقابلہ کیا، مگر اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اکبر کے تخت نشین ہونے کے بعد اس کے اتالیق بیرم خان نے سرپرست کی حیثیت سے اقتدار سنبھال لیا۔ لگ بھگ 5 سال تک شہنشاہ اکبر شطرنج کے بادشاہ کی طرح بیرم خان کے ہاتھوں میں مہرے کے طور پر استعمال ہوتا رہا، مگر پھر بادشاہ اکبر نے بیرم خان نامی پیادے کو کس طرح مات دے دی۔ بیرم خان کا خلا پر کرنے کے لیے اکبر کی رضائی ماں ماہم انگا اور اس کے بیٹے ادم خان سمیت جن لوگوں نے کار سرکار میں مداخلت کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ مالوا کے حکمران باز بہادر اور اس کی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ محبوبہ روپ متی کے پیار کی کہانی کیسے انجام کو پہنچی؟ مغل ہسٹری سیریز کی یہ سب سیریز جو جلال الدین اکبر کے دور اقتدار سے متعلق ہے، اس کی پہلی قسط میں ہم یہی سب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو۔ ہمایوں کے مرنے کی خبر 17 دن تک پوشیدہ رکھی گئی، کیونکہ 1 سال پہلے ہمایوں نے کھویا ہوا تاج و تخت تو واپس حاصل کر لیا، مگر اقتدار کو مستحکم کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد اپنی کتاب دربار اکبری میں لکھتے ہیں کہ ایک شاعر جس کا نام ملا بیکسی تھا، وہ قد و قامت اور صورت شکل میں ہمایوں سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ کئی بار اسے شاہی لباس پہنا کر محل سرا کے کوٹھے پر بٹھا دیا جاتا اور بتایا جاتا کہ بادشاہ سلامت ابھی مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوئے، مگر ان کی طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ اس احتیاط کی وجہ یہ تھی کہ سکندر شاہ سوری نے شکست کھائی، مگر ابھی تک اس کی طاقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ راجپوت ریاستیں سرکشی پر آمادہ تھیں۔ عادل شاہ سوری کے وزیر اعظم ہیمو بقال سمیت آگرہ اور دلی کا تاج و تخت سنبھالنے کے لیے کئی امیدوار موقع کے منتظر تھے۔ 13 سالہ شہزادہ اکبر گرداسپور کے گاؤں کلانور میں تھا جب باپ کے سانحہ ارتحال کی خبر دی گئی۔ بیرم خان نے اکبر کی تاج پوشی کی۔ بیشتر مشیروں کا خیال تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کابل چلے جانا چاہیے اور مناسب موقع کا انتظار کرنا چاہیے، مگر بیرم خان نے حالات کا مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ کم سن بادشاہ اکبر نے اپنے اتالیق بیرم خان کو اپنا سرپرست اور وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ مغلیہ سلطنت کے دوسرے اہم ترین جنرل ابو المعالی نے اکبر کی اطاعت قبول نہ کی اور دربار میں حاضر ہو کر وفاداری کا یقین دلانے سے گریز کیا۔ جب ابو المعالی کو بلایا گیا تو اس نے کہا، ابھی تو میں شاہ غفران یعنی ہمایوں کے سوگ میں ہوں، اور اگلے ہی لمحے یہ پوچھ لیا کہ دربار میں میری نشست کہاں ہوگی۔ حفظ مراتب اور پروٹوکول سے متعلق ابو المعالی کے تمام مطالبات مان لیے گئے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا اور ابو المعالی بیٹھ گیا تو توپ خانے کے انچارج تغلق خان کوجی نے پیچھے سے آ کر دبوچ لیا اور اس کی مشقیں کس دیں۔ بیرم خان کا خیال تھا کہ اس کی گردن فوراً اڑا دینی چاہیے، مگر کم سن بادشاہ اکبر رحم دلی پر مائل تھا، اس لیے قید کرنے کے لیے کوتوال پہلوان گلگز کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب ابو المعالی قید سے بھاگ نکلا تو پہلوان گلگز نے شرمندگی سے بچنے کے لیے زہر کھا لیا اور مر گیا۔ کم سن اکبر شکار کھیلنے اور تیر اندازی میں مصروف تھا اور اس کا اتالیق بیرم خان بھی اس کے ہمراہ تھا کہ ہیمو بقال کے آگرہ کی طرف پیش قدمی کرنے کی خبر ملی۔ ہندو راجہ ہیمو بقال عادل شاہ سوری کے ہاں ترقی کرتے وزیر اعظم بن گیا تھا اور سوری خاندان کے باہمی اختلافات کے باعث
اپنی فوج تیار کرنے کے بعد اب پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ہیمو بقال کے آگرہ پہنچنے پر مغل حکمران بھاگ نکلا اور یوں یہ شہر لڑے بغیر ہی فتح ہو گیا تو ہیمو کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ آگرہ پر قبضہ کرنے کے بعد ہیمو دلی کی طرف بڑھا جہاں مغل تاجدار کی طرف سے تردی بیگ حاکم تھا۔ مغل فوج نے باہر نکل کر ہیمو کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلی سے 7 کوس کے فاصلے پر تغلق آباد میں دونوں فوجیں مد مقابل آئیں۔ سخت مقابلے کے بعد ہیمو کو فتح نصیب ہوئی اور مغل جرنیل تردی بیگ فرار ہو کر جلندھر پہنچا جہاں اکبر اور بیرم خان نے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اکبر کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ افراتفری کا عالم تھا۔ روسا اور عمرہ سر جوڑ کر بیٹھے تو ایک بار پھر یہی رائے دی کہ 2 تخت گاہیں ہاتھ سے نکل چکی، حالات موافق نہیں، بہتر ہوگا کہ کابل لوٹ جائیں اور آئندہ برس تیاری کے ساتھ واپس لوٹیں۔ خانِ خانان بیرم خان جذباتی ہو گئے اور کہا ہمت نہ ہارو، آگے بڑھو، عزت اور آبرو کو یہاں چھوڑ کر جانیں بچا کر یہاں سے نکل بھی گئے تو کابل جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ سب منتظر تھے کہ کمسن تاجدار اکبر کیا کہتا ہے۔ اکبر نے کہا دشمن سر پر آن پہنچا ہے، کابل بہت دور ہے، اڑ کر بھی جاؤ گے تو نہ پہنچ سکو گے، میرے دل کی بات پوچھو تو ہندوستان ہی اب ہماری سرزمین ہے، یہیں جئیں گے یہیں مریں گے، تخت یا پھر تختہ۔ ایک بار پھر مغل لشکر کے حوصلے بلند ہو گئے۔ عید الاضحیٰ جلندھر میں ادا کرنے کے بعد اکبر کے دل میں آتش بازی کا شوق بیدار ہوا تو کہا ہیمو کی مورتی بناؤ۔ جب ہیمو بقال کی مورتی بن گئی تو راون کی طرح آگ سے اس مورت کو پھونک ڈالا۔ شہنشاہ اکبر نے فیصلہ سازی کے اختیارات بیرم خان کو سونپ دیے۔ خانِ خانان نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ علی قلی خان کو سپہ سالار بنا کر لشکر کے ایک حصے کو ہرول دستے کے طور پر پیش قدمی کرنے کو کہا جبکہ دوسرا حصہ اپنے ساتھ رکھا۔ یہ اولو العزم سپہ سالار علی قلی خان نہایت برق رفتاری سے آگے بڑھا اور کرنال کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے۔ ہیمو نے بے وقوفی یہ کی کہ اپنے توپ خانے کو پہلے ہی روانہ کر دیا۔ آرٹلری کی حفاظت کر رہے ہیمو کے 12,000 جوانوں کو علی قلی خان نے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا اور توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی سے جہاں مغل فوج کے حوصلے بڑھ گئے وہاں ہیمو دھواں دھار ہو کر مختصر وقت میں وہاں آن پہنچا۔ علی قلی خان نے شہنشاہ اکبر اور بیرم خان کے لشکر کی آمد کا انتظار کیے بغیر ہی آگے بڑھ کر ہیمو کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پانی پت کے میدان کی دوسری اہم جنگ یہی ہے جو مغل فوج اور ہیمو کے لشکر کے درمیان 5 نومبر 1556 کو ہوئی۔ شہنشاہ اکبر اور بیرم خان پانی پت کے میدان سے لگ بھگ 5 کوس کے فاصلے پر تھے جب اطلاع ملی کہ ہیمو کی سربراہی میں 30,000 کا لشکر حملہ آور ہے جبکہ اکبری جانثاروں کی تعداد محض 10,000 ہے۔ شہنشاہ اکبر نے جنگی لباس زیب تن کیا اور لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ نکارے پر چوٹ پڑتے ہی مغل فوج آگے بڑھنے لگی۔ کچھ آگے جاتے ہی خوشخبری مل گئی کہ اکبری جانثاروں نے میدان مار لیا۔ ایک مغل جانباز نے ہاتھی پر بیٹھے ہیمو بقال کی آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چلایا اور غنیم کے گر جانے سے میدان جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں زخمی ہیمو کو شہنشاہ اکبر کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ بیرم خان کا اصرار تھا کہ شہنشاہ اکبر اپنے ہاتھ سے اس ناہنجار کا سر قلم کر کے غازی کا لقب پائیں مگر کمسن تاجدار نے کمال عظمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا خان بابا یہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے، ادھموا ہے، میں اس کو کیا ماروں۔ بیرم خان نے تلوار چلائی اور ہیمو کا کام تمام کر دیا۔
پانی پت کی لڑائی جیتنے کے بعد کم سن تاجدار جلال الدین اکبر غازی کی حیثیت سے دلی میں داخل ہوا۔ شیر شاہ سوری کی سلطنت کا طاقتور ترین وارث سکندر شاہ سوری، جسے ہمایوں نے شکست دی تھی، وہ اب بھی پنجاب کے بعض علاقوں پر قابض تھا۔ چند ماہ بعد ہی بیرم خان اور شہنشاہ اکبر اس کی سرکوبی کو نکلے تو اس نے مان کوٹ کے قلعے میں پناہ لے لی۔ شاہی افواج نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تو کچھ عرصہ بعد ہی سکندر شاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دوران مغل افواج اجمیر کے علاوہ جودھ پور میں جتیارا اور پھر گوالیار کا قلعہ فتح کر کے راجپوتانہ میں بھی قدم جما چکی تھی۔ شہنشاہ اکبر کم و بیش 5 سال تک شطرنج کے بادشاہ کی طرح بیرم خان کے ہاتھوں میں مہرے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ بیرم خان اکبر کا سرپرست ہی نہیں، وزیر اعظم اور سپہ سالار بھی تھا۔ بیرم خان نے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کو نوازنا شروع کیا تو حنفی مسلک کے حامل امراء جو ویسے ہی اس سے حسد کرتے تھے، وہ اکبر کے کان بھرنے لگے۔ بیرم خان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ تو برس برس سے جاری تھا، مگر جب اس نے خود کو بادشاہ سمجھ کر اکبر سے رسمی اجازت لیے بغیر فیصلے کرنا شروع کر دیے تو اس کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ شمیول مالٹن برکے اپنی کتاب اکبر دا گریٹ مغل میں بیرم خان کے زوال کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیرم خان نے شاہی خاندان کے افراد اور ان کے ملازمین کے فنڈز میں از حد کمی کر دی۔ اس نے اکبر کے ہاتھیوں کے استبل میں ہاتھیوں کی تعداد میں کچھ اس طرح بہت زیادہ کمی کر دی کہ کئی ہاتھی بیرم خان کے من پسند ساتھیوں کو بطور تحفہ عنایت کر دیے گئے۔ بیرم خان کے شہنشاہ اکبر سے تعلقات خراب ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات تھیں۔ جلندھر میں قیام کے وقت جب ہیمو سے شکست کھانے کے بعد تردی بیگ وہاں پہنچا تو بیرم خان نے اسے دھوکے سے اپنے خیمے میں بلا کر مار ڈالا۔ اسی طرح جب سکندر شاہ سوری کے خلاف قلعہ مان کوٹ کا محاصرہ جاری تھا تو ایک ذمہ دار اس کا ساتھ چھوڑ کر مغل لشکر کے ساتھ آ ملا۔ بیرم خان نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اکبر نے ان اقدامات کو بیرم خان کی منمانی تصور کیا۔ پھر ایک واقعہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا۔ بیرم خان کشتی رانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو اکبر کا ایک مست ہاتھی بے قابو ہو کر دریائے جمنا میں جا گھسا اور بیرم خان کی کشتی کے قریب پہنچ گیا۔ مہاوت نے کمال مہارت سے اس ہاتھی کو قابو کر لیا۔ اکبر نے بیرم خان کی عزت افزائی کے پیش نظر مہاوت کو اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے بھیجا، مگر بیرم خان نے اس مہاوت کو بھی قتل کر ڈالا۔ شہنشاہ اکبر اب کم سن نہیں رہا تھا اور 18 برس کا ہو چکا تھا۔ دربار کے عمائدین بھی بیرم خان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا۔ اکبر کی والدہ حمیدہ بانو بیگم جو دلی میں علیل تھی، اکبر آگرہ سے شکار کھیلنے نکلا تو دریائے جمنا عبور کر کے والدہ کی عیادت کے بہانے دلی روانہ ہو گیا۔ سلطنت کی طاقتور ترین شخصیات اس کے ہمراہ تھی، جس میں مہامانگا، اس کا بیٹا آدم خان، دلی کا گورنر شہاب الدین، کابل کا گورنر مونم خان اور اکبر کے چچا کامران مرزا کا بیٹا ابو القاسم شامل تھے۔ ابو القاسم کو ساتھ لے جانے کی وجہ یہ خدشہ تھا کہ بیرم خان کہیں اسے تاج و تخت کا وارث بنا کر اکبر کے مقابلے میں لا کر نہ کھڑا کر دے۔ دلی پہنچ کر شہنشاہ اکبر نے نئی حکومت تشکیل دی، شہاب الدین کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ بیرم خان جو آگرہ میں تھا اسے بادشاہ اکبر نے پیغام بھیجا کہ وہ چپ چاپ حج کرنے کے نیت سے مکہ معظمہ روانہ ہو جائے۔ بیرم خان بغاوت پر تو آمادہ نہ ہوا، مگر اتنی آسانی سے شکست تسلیم کرنے کو بھی تیار نہ تھا۔ بیرم خان پنجاب کی طرف روانہ ہوا تو اکبر اس کا راستہ روکنے کے لیے لشکر لے کر نکلا، مگر مغل سلطنت کے وفادار بیرم خان نے شہنشاہ اکبر کے دربار میں حاضر ہو کر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔
اور مکہ معظمہ جانے کی تیاریاں کرنے لگا، مگر اس کی دشمنی میں ادھار کھائے بیٹھے درباریوں نے شہنشاہ اکبر سے ایک ایسی غلطی کا ارتکاب کروایا کہ بیرم خان پھر بگڑ گیا۔ شہنشاہ اکبر نے بیرم خان کو فوراً مکہ روانہ کرنے کی ذمہ داری اس کے حریف پیر محمد خان کو سونپ دی۔ بیرم خان نے اس فیصلے کے خلاف مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر پنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ اٹکا خان سے شکست کھانے کے بعد بیرم خان سوالک کی پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ ستلج اور بیاس کے درمیان حاجی پور کے مقام پر ایک بار پھر شہنشاہ اکبر اور خانان بیرم خان کا آمنا سامنا ہوا۔ بیرم خان شرمندگی کے اظہار کے طور پر گلے میں رومال ڈال کر پیش ہوا تو اکبر نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا اور اپنے دائیں طرف وہی نشست پیش کی جو پہلے اس کے لیے مختص ہوا کرتی تھی۔ اکبر نے بیرم خان کو خلعت سے نوازا اور ایک بار پھر مکہ معظمہ جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حج کے سفر پر روانہ ہوتے وقت بیرم خان گجرات میں پتن کے مقام پر رکا۔ 31 جنوری 1561 کو جھیل میں سیر و تفریح کے بعد کشتی سے باہر نکل رہا تھا کہ افغانوں کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ ان افغانوں کے عزیز و اقارب ماچھیوارہ کی جنگ میں اس وقت مارے گئے جب بیرم خان اکبر کے باپ ہمایوں کے ہمراہ لڑ رہا تھا۔ یوں بیرم خان مارا گیا اور اس کا 4 سالہ بیٹا شفقت پدری سے محروم ہو گیا۔ بیرم خان کا پتہ صاف ہونے کے بعد جو خلا پیدا ہوا اسے کئی لوگوں نے پر کرنے کی کوشش کی۔ سب سے زیادہ فائدہ تو اکبر کی رضائی ماں مہم انگا کو ہوا، تاہم مہم انگا کے بیٹے ادم خان اور مغل فوج کے نئے سپہ سالار علی قلی خان نے بھی اکبر کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ ادم خان کو 1561 میں مالوا فتح کرنے کی مہم میں کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تب مالوا پر باز بہادر کی حکومت تھی جو بہت نامور موسیقار اور شمشیر و سنا کے بجائے طاؤس اور ابواب کا دل دادا تھا۔ مغل فوج نے مالوا بآسانی فتح کر لیا تو آدم خان نے قیدیوں کو بے دریغ قتل کیا۔ مورخ بدیونی کے مطابق خون کی ندیاں بہہ گئی۔ یہاں سے بیش قیمت خزانے کے علاوہ کئی خوبصورت خواتین بھی مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ باز بہادر کے حرم میں روپ پتی نام کی ایک پریزاد ایسی بھی تھی جو حسن و جمال ہی نہیں ادبی ذوق کے لحاظ سے بھی کمال خاتون تھی۔ اس کے حسن اور اداؤں کے چرچے سن کر آدم خان بھی لٹو ہو گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد مرحوم کی کتاب دربار اکبری میں دستیاب تفصیل کے مطابق آدم خان نے پیام بھیجا۔ اس نے بڑے سوگ اور بروگ کے ساتھ جواب دیا، جاؤ خانہ بربادوں کو نہ ستاؤ۔ باز بہادر گیا سب باتیں گئیں۔ ادم نے پھر پیغمبر بھیجا۔ ادھر اس کی سہیلیوں نے بھی سمجھایا کہ دلاور بہادر سجیلا جوان ہے، باز گیا تو گیا، اسے چکور بناؤ۔ عورت جیسی صورت کی وزادار تھی ویسی ہی طبیعت کی بھی وزادار تھی۔ 2-3 دن بیچ میں ڈال کر وصل کا وعدہ کیا۔ جب وہ رات آئی تو بن سنور کر پاؤں پھیلا کر لیٹ رہی۔ آدم خان گھڑیاں گن رہے تھے، وعدے کا وقت نہ پہنچا تھا کہ جا پہنچے۔ خوشی خوشی اندر داخل ہوئے کہ اسے جگائیں۔ جاگے کون؟ وہ تو زہر کھا کر سوئی تھی اور بات کے پیچھے جان کھوئی تھی۔ آدم خان کی نیت خراب تھی۔ محض چند ہاتھی علامتی طور پر شہنشاہ اکبر کے پاس بھجوا دیے اور باقی سب مال و اسباب پر اس نے خود قبضہ جما لیا۔ شہنشاہ اکبر آدم خان کو سبق سکھانے کے لیے 27 اپریل 1561 کو آگرہ سے روانہ ہوا اور اس قدر صورت سے مالوا پہنچا کہ مہم انگا نے آدم خان کو آگاہ کرنے کے لیے جو پیغام رساں بھیجے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ آدم خان شہنشاہ اکبر کے یوں اچانک پہنچ جانے سے جھینک گیا اور اس کی ماں مہم انگا نے بھی لان تان کی۔ سارا مال و اسباب سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا گیا اور آدم خان کو معافی دے دی گئی۔ شہنشاہ اکبر نے کوچ کیا تو باز بہادر کے حرم سے حاصل ہونے والی چند خواتین کو اپنے لیے پسند کیا۔ آدم خان کی ان میں سے دو دوشیزاؤں پر نظر تھی۔
اپنی ماں مہامنگا کی مدد سے اس نے ان دو خوبصورت خواتین کو اڑا لیا۔ جب اکبر کو خبر ہوئی اور اس نے باز پرس کی تو مہامنگا نے معاملہ کھل جانے کے خوف سے ان دونوں خوبصورت خواتین کو قتل کروا دیا۔ علی قلی خان جسے شہنشاہ اکبر نے جون پور کا گورنر مقرر کیا تھا، اس کا معاملہ بھی کم و بیش ادم خان جیسا ہی تھا۔ اس نے بھی مال غنیمت سے متعلق بدنیتی کا مظاہرہ کیا، مگر شہنشاہ اکبر نے بہت جلد اسے سبق سکھا دیا۔ بیرم خان کے رخصت ہونے کے بعد اکبر کی رضائی ماں مہامنگا اور اس کے بیٹے ادم خان نے کار سرکار میں مداخلت کرنا شروع کر دی اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سازشیں کرنے لگے، اور پھر 16 مئی 1562 کو تو انتہا ہی ہو گئی۔ ادم خان نے وزیر اعظم اٹکا خان کو قتل کر دیا اور تلوار لے کر حرم میں داخل ہو گیا۔ شہنشاہ اکبر نے اس پر قابو پانے کے بعد تلوار چھین لی اور محل کی چھت سے نیچے پھینکنے کا حکم دے دیا۔ پہلی بار پھینکے جانے سے ادم ہلاک نہ ہوا تو دوبارہ چھت سے نیچے پھینکا گیا۔ مہامنگا کو اپنے بیٹے کی موت سے اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس واقعہ کے 40 دن بعد ہی انتقال کر گئیں۔ اکبر نے ماں اور بیٹے دونوں کی یاد میں ایک مقبرہ بنوایا۔ دلی میں قطب مینار کے شمال میں موجود اس مقبرے میں ماں بیٹا ہی نہیں، ماضی کی کئی کہانیاں بھی دفن ہیں۔ مہامنگا کی موت کے ساتھ ہی اکبر کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور اب وہ فیصلے کرنے میں آزاد اور خود مختار تھا۔ اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بننے والے کم و بیش تمام دشمن مارے جا چکے تھے۔ شہنشاہ اکبر نے راجپوتانہ کو فتح کرنے کے لیے کیسے راجکماری جودھا سے شادی کی اور پھر کیا ہوا، یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔